بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں موجود خوبصورت ترین محلات کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ محلات کہاں کہاں واقع ہیں اور ان کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملیں۔ پہلے نمبر پر ہے نور محل۔ پاکستان کے شہر بہاولپور میں پاکستانی فوج کا ایک محل، یہ 1872 میں ایک اطالوی چیٹوں کی طرح نو کلاسیکی خطوط پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ایسے وقت میں تعمیر ہوا جب جدیدیت نے جنم لیا تھا۔ اس کا تعلق برطانوی راج کے دوران ریاست بہاولپور کے نوابوں سے تھا۔ ذرائع کے مطابق نواب سر صادق عباسی نے یہ محل اپنے لیے بنوایا تھا۔ نور محل بہاولپور کے پوشیدہ جواہرات میں سے ایک ہے۔ یہ محل عوام کے لیے کھلا ہے اور اسے ریاستی درباروں اور غیر ملکی وفود سے ملاقات کے لیے بطور سرکاری مہمان خانہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ محل کا زیادہ تر سامان اٹلی اور انگلینڈ سے درآمد کیا گیا ہے۔ محل کی تعمیر 1875 میں 1000 روپے کی لاگت سے ہوئی تھی۔ اس محل میں 32 کمرے ہیں، جن میں 14 تہہ خانے، 6 برآمدے اور 5 گنبد ہیں۔ یہ بھی اسلامی طرز تعمیر پر قائم کیا گیا ہے۔ 5 گنبدوں میں اسلامی انداز واضح نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے دربار محل۔ دربار محل پاکستان کے شہر بہاولپور میں ہی واقع ہے۔ یہ عمارت سابق ریاست بہاولپور کے درباری تقریبات اور سرکاری دفاتر کے انعقاد کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ محل بہاول خان پنجم نے بنوایا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کا نام مبارک محل تھا۔ یہ 1905 میں مکمل ہوا۔ بہاولپور کے نواب بھی فنون لطیفہ سے خاصی دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسی تناظر میں اپنے محلات تعمیر کیے جو پورے برصغیر میں اپنے وقت کے خوبصورت اور جدید محلات تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ آج بھی ان کی شان و شوکت بالکل ویسی ہے جیسے پہلے تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ اور پاک فوج کی توجہ کے باعث یہ محلات آج بھی شاہکار ہیں۔ دربار محل کی روشنیوں کا نظارہ انسان کو خیالوں کی دنیا میں گم کر دیتا ہے۔ دربار محل اور بارادری ایک دلہن اور دولہے کی طرح لگتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے گلزار محل۔ ناظرین، گلزار محل 1906 اور 1909 کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ یہ صادق محمد خان پنجم کے دور میں شروع ہوا تھا اور اسے ملکہ کے علاوہ بہاولپور کی سابق شاہی ریاست کی شاہی خواتین کی رہائش گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ محل ایک بڑے باغ سے گھرا ہوا ہے۔ یہ محل بھی اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے۔ نمبر 4 پر ہے صادق گڑھ محل۔ یہ محل خوبصورتی اور شان و شوکت کے لحاظ سے باقی تمام محلوں سے افضل ہے۔ یہ محل 1882 میں نواب صادق محمد خان نے قائم کیا تھا۔ یہ محل ماہر انجینئرز کی نگرانی میں 15 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر کا کام تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ محل کی تکمیل کے بعد ایک شاہانہ دربار کی موجودگی میں اس کا افتتاح کیا گیا۔ صادق گڑھ محل کے چاروں طرف بڑی دیوار ہے اور اس کے اندر سرسبز و شاداب لان ہے جن میں رنگ برنگے پھولوں والے پودے ہیں۔ یہ آسمانی عمارت خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ محل کے ہر کونے میں ایک گڑھ ایسا رکھا ہوا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سپاہی اپنی حفاظت پر مامور ہو۔ عمارت کے بیچوں بیچ خوبصورت گنبد ہیں جو رات کے وقت مختلف رنگوں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ محل کے نیچے تہہ خانے موجود ہیں جہاں قدرتی روشنیوں کے ساتھ ساتھ برقی روشنیوں کا بھی انتظام ہے۔ نمبر 5 پر ہے موہٹا محل۔ یہ ایک قدیم میوزیم ہے جو کراچی، سندھ، پاکستان میں واقع ہے۔ اس کو محمد کمیل حسین نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ 1972 میں کلفٹن کے پوش سمندر کے کنارے لوکل میں تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ شیو رتن موہٹا کے موسم گرما کے گھر کے طور پر بنایا گیا تھا، جو ایک ہندو مارواڑی تاجر تھا جو آج کل کی ہندو ریاست راجستھان ہے۔ یہ محل راجستھان کے پتھر کے محلات کی روایت پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے تقریباً 2 دہائیوں تک موہٹا اس عمارت سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، جس کے بعد وہ نئی ریاست ہندوستان میں چلے گئے۔ نمبر 6 پر ہے عمر حیات محل۔ عمر حیات محل، جسے حیات محل بھی کہا جاتا ہے اور متبادل طور پر گلزار منزل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ چنیوٹ، پاکستان میں 20ویں صدی کی لکڑی کی حویلی ہے۔ یہ حویلی 1923 میں شروع ہوئی تھی اور 1935 میں مکمل ہوئی۔
یہ حویلی 5 منزلہ اونچی حویلی شیخ عمر حیات نے بنوائی تھی۔ یہ ایک چنیوٹی تاجر تھا۔ یہ عمارت چنیوٹ کے مقامی لکڑی کے کام کی شاندار مثال دکھائی دیتی ہے۔ ایک شاندار طریقے سے اسے سجایا گیا ہے۔ سید حسن شاہ نے اس محل کو تعمیر کیا۔ اس نے چنیوٹ کے بہترین کاریگروں کو اکٹھا کیا اور 10 سال دن رات کام کیا۔ یہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ نمبر 7 پر ہے بیدی محل۔ بیدی محل جسے مقامی طور پر بابے دا محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کلر سیدہ میں واقع ایک محل ہے جو اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور راولپنڈی ضلع پنجاب میں واقع ہے۔ یہ محل ایک سکھ روحانی اور سیاسی رہنما نے بنوایا تھا۔ 19ویں صدی کے نصف میں سری گرو نانک بابا کھیم سنگھ بیدی نے بنوایا۔ پنجاب کی تقسیم کے بعد اسے گورنمنٹ بوائز سکول کلر سیدہ کے نام سے ایک سکول میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نمبر 8 پر ہے شیش محل۔ یہ محل شاہ برج بلاک کے اندر قلعہ لاہور کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے۔ یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں 631 سے 632 کے دوران تعمیر کیا گیا۔ بعد میں یہ سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس میں کچھ اضافہ کیا گیا۔ اس کا نام عکاس شیشے کی ٹائلوں سے لیا گیا ہے جو اندرونی حصے کو مزین کرتا ہے۔ اس میں لگا سفید سنگ مرمر اور چھتوں پر جڑے پیچیدہ آئینے کے کام جو چمکتا ہوا اثر پیدا کرتے ہیں، اسی بنا پر اسے شیش محل کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 9 پر ہے فیض محل۔ خیرپور سندھ پاکستان میں واقع ایک محل ہے۔ اسے میر سہراب خان نے 1798 میں تعمیر کروایا تھا۔ اصل میں اس میں درباریوں کے لیے 16 انتظار گاہوں کے ساتھ حکمران کے حجرے اور دربار اور کھانے کے ہال اور شاہی دربار شامل تھے۔ یہ شاہی گھوڑوں اور ہاتھیوں کے استبل کے لیے ہاتھی خانہ تھا جہاں آج آم کا باغ موجود ہے۔ نمبر 10 پر ہے سفید محل۔ اسے وائٹ محل بھی کہا جاتا ہے۔ مرغزار کا سفید محل 1940 میں سوات کے پہلے بادشاہ میاں گل عبد الودود نے سیدو شریف سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چھوٹے سے قصبے مرغزار میں بنایا تھا۔ محل کو یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ یہ سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا۔ اس کا نام 3 بار تبدیل ہوا۔ پہلے اس کا نام سواتی محل تھا، پھر اس کا نام بدل کر موتی محل رکھا گیا اور پھر دوبارہ بدل کر سفید محل رکھا گیا۔ محل اب ایک ہوٹل کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ محل دیکھنے میں خوبصورتی کی بہترین مثال ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔